السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے اور منفرد سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ حضرات کو مصدر سے بننے والے فعل کی پہلی قسم ماضی کے بارے میں مکمل تفصیل سے پڑھا لیا۔ آج سے ہم مصدر سے بننے والے فعل کی دوسری قسم یعنی فعل مضارع کو شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں فعل مضارع کو فعل مضارع کیوں کہتے ہیں۔ فعل مضارع دراصل یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں فعل مضارع وہ فعل ہے کہ جس میں حال اور استقبال دونوں کے معنی پائے جائیں، اور مضارع کا مطلب ہے، لفظی معنی ہے مشابہ۔ اور کیونکہ عربی میں فعل مضارع اس میں فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، حرکات و سکنات میں بھی اور اسی طرح تعداد حروف میں بھی، وہ جب ہم عربی میں آپ کو پڑھائیں گے تب آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہاں مشابہت فعل مضارع اصطلاح تو وہی لی ہے، لیکن وہ مشابہت والا معنی نہیں لیا، صرف جو اصطلاح ہے وہ لیا ہے کہ فعل وہ ہے، فعل مضارع وہ فعل جس میں موجودہ اور آئندہ دونوں زمانے پائے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو مضارع کا مطلب ہوتا ہے مشابہ، کیونکہ عربی میں مضارع مشابہ ہوتا ہے اس میں فاعل کے۔ تو فعل مضارع کی پھر دو قسمیں ہیں، فعل مضارع مطلق اور فعل مضارع دوامی۔ فعل مضارع مطلق وہ فعل ہے، یا ہم لکھ بھی دیتے ہیں، مضارع کا مطلب ہے مشابہ۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع مطلق وہ فعل جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں سے کسی کام کے بارے میں بتائے، جیسے آید، آید آتا ہے، ٹھیک ہے، موجودہ یا آئے گا آئندہ۔ اور فعل مضارع دوامی، فعل مضارع دوامی موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے دوام یا استمرار کے بارے میں بتائے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کام مسلسل ہوتا ہے یا مسلسل ہوگا، تو اس کام کے تسلسل کے بارے میں، استمرار کے بارے میں بتائے، جیسے می کردہ باشد یا ہمی کردہ باشد، مسلسل کرتا ہے یا مسلسل کرے گا۔ ٹھیک ہے، مسلسل کرتا ہے یا مسلسل کرے گا۔ اچھا، بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل مضارع مطلق مثبت معروف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت ہٹا دیں۔ ٹھیک ہے، مصدر کی علامت یہ ہے، یہ اس کو ہٹا دیا تو آخر میں بچا خور، جیسے خوردن مصدر ہے تو آخر میں بچا یہ خور۔ ٹھیک ہے، علامت ہٹانے کے بعد اس کے آخر میں مضارع کی علامت لگا دیں، وہ ہے دال ساکن۔ کیا ہو گیا؟ خورد۔ دال ساکن ہٹانے کے بعد اب آخری کام یہ کرنا ہے کہ دال ساکن کے پہلے جو حرف ہے اس کو آپ نے زبر دینا ہے، تو یہ ہو گیا خورد۔ خوردن کھانا، خورد مضارع، تو یہ ہمارا صیغہ واحد غائب بن گیا۔ اچھا، باقی طریقہ تو بالکل وہی ہے، باقی طریقہ بالکل وہی ہے، لیکن یہ مصدر سے پہلے جو حرف ہے، مصدر سے پہلا جو حرف ہے اس میں چند تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ آپ حضرات ذہن نشین کر لیں۔ مصدر سے، یہ مصدر کی جو علامت ہے، اس سے پہلا جو حرف ہے وہ کبھی ایک حرف سے بدلتا ہے، جیسے آمدن، باقی طریقہ وہی ہے، یہ ہٹا دیا اور دال ساکن لگا دیا۔ اب یہ جو میم ہے، میم یہ ہم نے لکھ بھی دیا ہے، میم بدلا یا سے، اب آمد تھا تو یہ آید ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور کبھی دو حروف سے بدلتا ہے، باقی طریقہ وہی ہے کہ دال ساکن ہٹا دیا اور پھر آخر میں یہ مضارع کی علامت لگا دی، مضارع کی علامت لگا دی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو واو ہے، یہ جو واو تھا یہ الف اور یا سے بدل گیا۔ ٹھیک ہے، نماید۔ ٹھیک، اور کبھی
ایک حرف گر جاتا ہے، نہادن، نہاد ہو گیا تو یہاں سے یہ الف گر گیا، نہد، الف گر گیا، صحیح ہے۔ اور کبھی ایک حرف بڑھا دیتے ہیں، زدن ہے، زدن مصدر، زدن تو دھن ہٹا دیا، مصدر کی علامت لگا دی، مصدر کی علامت ہٹا دی تو یہ زا ہو گیا، مضارع کی علامت دال ساکن لگا دیا، زد ہو گیا۔ اب زد دال سے پہلے یہاں پہ نا یہ دال ساکن سے پہلے جو ہے ایک حرف کا اضافہ کر دیا اور وہ ہے نون، نون۔ تو یہ ایک مختصر سا اصول ہے مضارع مطلق مثبت معروف بنانے کا، یعنی مضارع مطلق بنانے کا۔ خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ یہ تو آسانی کے لیے بتا دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت مضارع مطلق بنانے کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، مضارع مطلق بنانے کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں یہاں سے لے کر یہ پورا پروسیس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل یہ سب ایک جیسا ہو رہا ہے، یہ باقی یہاں تک تو قاعدہ ہے، لیکن یہ جو ہے یہ مضارع سے، مضارع کی جو علامت ہے دال ساکن، اس سے پہلے جو حرف ہے اب یہ نہیں پتہ کہ وہ کون سے حرف سے بدلے گا، یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سے حرف سے بدلے گا۔ اب دیکھیں جیسے ایک حرف سے بدلنا، اب یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس حرف سے بدلے گا، بس ایک حرف سے بدلے گا، دو حرفوں سے بدلے گا، اور حرف جو ہے نا اس سے پہلے والا حرف گر جائے گا اور اس سے پہلے حرف اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اضافہ کریں گے تو کون سے حرف کا اضافہ کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ مصدر مضارع مطلق بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے، اس لیے مصادر کی کتابوں میں جس طرح مصدر بنانے کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، اسی طرح مضارع مطلق بنانے کا بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، اس لیے مصادر کی کتابوں میں مصدر کے ساتھ اس کا مضارع بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو مصدر اور ان کے مضارع آپ حضرات نے یاد کرنے ہیں، یہ آسانی کے لیے بتا دیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ہو جاتی ہے، پھر یہاں سے یہ قاعدہ نہیں رہتا پھر، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ مضارع مطلق بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے، آپ حضرات نے مصادر اور ان کا مضارع یاد کرنا ہے۔ مصادر تو ہر حال میں یاد کرنے، کیونکہ اگر مصدر تمام فعلوں کی جڑ ہے، آپ مصدر یاد نہیں کریں گے تو آپ دوسرے افعال نہیں بنا پائیں گے، لیکن مصادر کے ساتھ ان کا مضارع بھی یاد کرنا ہے۔ اب یہ تو صیغہ واحد غائب بن گیا، ہم نے آپ حضرات کو پہلے بتایا تھا کہ صیغہ واحد غائب کی علامت یہ ہے کہ اس کی کوئی علامت نہیں، کیونکہ اس کے بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب باقی صیغے جب بنائیں گے مضارع کے، تو مضارع کے آخر سے مضارع کی جو علامت ہے دال ساکن، اس کو گرا کر پھر صیغوں کی علامتیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ صیغہ واحد غائب کا بنانے کا طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے خوردن مصدر لیا ہے، ٹھیک ہے، خوردن ہم نے مصدر لیا ہے، تو خورد ہو گیا، دال ساکن گرا دی اس کے آخر سے، اور جمع کی علامت کیا ہے؟ نون دال، خورند۔ واحد حاضر کی علامت یا، خوری۔ جمع حاضر کی علامت یا دال، ٹھیک ہے، خورید۔ اور واحد متکلم کی علامت میم، اور جمع متکلم کی علامت یا میم، خورم، خوریم، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا مضارع مطلق مثبت معروف بنانے کا طریقہ۔ اب مضارع دوامی بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بہت آسان۔ وہ اس طرح کہ ماضی احتمالی کی گردان کے شروع میں می یا ہمی لگا دیں تو مضارع دوامی کا صیغہ بن جائے گا، ہے نا آسان۔ ماضی احتمالی کے شروع میں می یا ہمی لگا دیں تو مضارع دوامی کا صیغہ بن جائے گا۔ آخر میں ایک بات سن لیں، وہ یہ کہ حال اور استقبال کے لیے الگ سے بھی ہم پڑھیں گے، فعل حال اور فعل مستقبل الگ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
حال کے لیے الگ فعل استعمال ہوتا ہے اور استقبال کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے. لیکن جب فعل مضارع آ جائے تو آپ وہاں پہ سیاق و سباق کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، جملے کی حالت کو دیکھ کر اس کے مطابق ترجمہ کریں گے کہ یہاں پہ حال کا ترجمہ ہوگا یا استقبال کا. ٹھیک ہے، فعل حال کا ترجمہ کریں گے یا مستقبل کا. یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا. مضارع کا مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، تھوڑا غور کریں، سمجھ میں آ جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.